ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کریں، پھر یکا یک آپ میں اور جس میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست۔ ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، اور بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدائے دانا نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجیے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات کے جواب دیجیے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے پیرایا میں، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں تو صبر کیجیے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرت ناک واقعہ ایسا نہ تھا کہ اسے لوگ سنتے اور بھول جاتے، کہ یہ دراصل مومنین کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھی اور مشرکین کے لیے نہایت زبردست خطرے کی گھنٹی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا اور طے کر لیا کہ کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور انہیں گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ رسول خدا ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپائے خیر و رحمت بنے رہے۔ عرب میں 3 مشہور بازار تھے، عکاظ، مجنہ، ذی مجاز۔ حاجی ہر سال مکہ جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے اور ان سے ملاقاتیں کرتے۔ منا اور عقبہ جاتے ہوئے بھی حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے اور قرآن کی وہ آیتیں سناتے جن میں شرک کے انجام میں بد کے ڈراوے اور ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مدد کے لیے کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ قریش کی بدسلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں اور رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا؟ جانصاروں کی تعداد بڑھے اور مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے جاتے تو ابو لہب یا دوسرے گنڈے بھی پیچھے ہو لیتے، اور کسی کو دعوت دیتے تو یہ فوراً تردید کرتے اور ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہا اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں بس چند ہی ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں طفیل دوسی بھی تھے۔ یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بھی بہرہ ور تھے۔ حج کی غرض سے کعبہ آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا اور جب وہ طواف کرنے چلے تو انہوں نے اپنے کان بند کر لیے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔
وہ وہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ طواف کے دوران اس کا پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھ ہی جاتی۔ جب اس نے غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگیں۔ دل میں سوچا، اف، میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب و ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی؟ اچھی ہوئیں تو بہتر ہے، ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پوری داستان سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا، اور انہیں ایک قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی جرأت مندی اور حق پسندی کا ثبوت دیا، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، اور اگر کوئی بات کہوں تو اسے ماننا وہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ اب میں جاتا ہوں، میں ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوٹ کر گھر آئے اور گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب کو ان پر اطمینان تھا ہی۔ وہ لوگ فوراً تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں ان کی قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھان بین کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی۔ وہ فوراً ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور قریش مل گئے۔ دیکھتے ہی وہ غرائے، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے تو بھیجا تھا کہ حقیقت کی چھان بین کرو اور صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ کیا حال ہے کہ بیٹھے بھی نہیں کہ محمد کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ مگر وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور سب سنی انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا اور وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور پھر اس دولت سے خوب مالا مال ہوئے، ان میں سامت کے بیٹے سوید بھی ہیں۔ یہ مدینہ کے بہت معزز لوگوں میں سے تھے، شاعری میں ماہر اور بہادری میں طاق تھے، خاندانی اعتبار سے بھی اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے۔ یہ جب حج کی غرض سے مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا، شاید جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے آپ کے پاس؟ سوید نے کہا، حکیم لقمان کی حکمتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا کچھ سنائیے۔ سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھی سب سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ تو بہت اچھی ہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اور بہتر ہے۔ میرے پاس قرآن ہے، خدا کی آخری کتاب جو سراپائے نور و ہدایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا،
یہ تو بہت عمدہ ہے۔ اس کے بعد سوید مدینہ لوٹ آئے۔ جو کچھ سنا تھا وہ ذہن میں محفوظ تھا، اسے وہ بار بار سوچتے رہے۔ پھر بعد میں جب وہ قتل ہوئے تو مسلمان تھے۔ قصہ یہ ہوا کہ مدینہ میں یہود بھی آباد تھے۔ یہ لگانے بجھانے اور چالے چلنے میں ماہر تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی۔ سوید اسی میں کام آ گئے۔ مدینہ سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاس بھی ہیں۔ یہ معاذ کے بیٹے تھے اور ابھی کم سن تھے۔ اوس و خزرج میں جنگ تو چل ہی رہی تھی۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ عرب کے جتنے قبیلے مل سکیں ان کو وہ اپنا حلیف بنا لے اور اس طرح فریق مخالف پر غالب آ جائے۔ چنانچہ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائیں۔ انہی میں ایاس بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس آئے اور اسلام کی دعوت دی، نیز قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ ایاس نے یہ سنا تو بولے، میری قوم خدا کی قسم جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے۔ لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی، رات دن اسی کی فکر۔ قافلے کا سردار ابو الحسیس تھا۔ اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور ان کے منہ پر پھینک ماری، پھر بڑی لاپرواہی سے بولا، چپ بھی رہ، ہم کوئی اس لیے تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن ایاس اسی وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس و خزرج میں جنگ کے شعلے اٹھے۔ بہت سے قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، نیز بڑی دل سوزی سے مدد کی درخواست کی، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ کسی نے تو سوچا کہ ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے، اگر ہم نے محمد کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ناگوار ہوگا اور پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے بھی یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند آتی۔ چنانچہ گرمیاں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا کہ اگر محمد کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا، جو عام و خاص کی زیارت گاہ تھا۔ ایمان لانے سے اس کے لیے بھی خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جن کو سرداری کی ہوس تھی۔ قبیلہ بنو عامر کا یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن آپ کے بعد حکمران ہم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکومت اور سرداری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں پھیر لیں کہ ہم تو آپ کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسری کرے۔ جائیے، آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کندہ، کلب، بنو حنیفہ، بنو مضر عرب کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے قبیلے تھے۔ سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے کہ آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں ذرا بھی خیر ہوتا تو گھر والے کیوں بھگاتے؟ غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہ کی۔ بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا اور سختی سے انکار کر دیا، اور اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش آتے بھی اور شرافت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جاتے تو ابو لہب آ پہنچتا اور ان کو آپ کے خلاف بھڑکاتا ہوا کہتا، بھائیو، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزیٰ کو چھوڑ دو اور اس کی خرافات میں پھنس جاؤ، تو دیکھو
اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، اس کے فریب میں کبھی مت آنا۔ اس طرح ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بھی بدک جاتے اور پھر ان کے بھی تیور بگڑ جاتے۔ اوس و خزرج مدینہ کے مشہور دو قبیلے تھے۔ ان میں ایک زمانے سے انبن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر تھی۔ آپس میں تو تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی۔ اس لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس و خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینہ میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی، ایک کی آگ بجھنے بھی نہ پاتی کہ دوسری بھڑک اٹھتی۔ لیکن یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اوس و خزرج عموماً ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے۔ مدینہ کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے۔ اب کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل بالکل ہی پھٹ جائیں، کہ وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جڑنے کا نام نہ لیں، آپس ہی میں لڑتے رہیں اور ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے اور باہم ایک دوسرے کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ اب ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہوں سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ یا اخوت پارا پارا ہو گیا اور پھر ان کے اعضاء تھک کر چور ہو گئے، بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے۔ پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی۔ وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے اور جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھونکتے تاکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل ہی کمزور ہو جائے اور اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے۔ ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی بھی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے، وہ تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے اور اوس و خزرج بت پرست تھے، اس لیے ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا۔ چنانچہ یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں آر دلاتے اور ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں سناتے اور کہتے، ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، ذرا وہ آ جائے تب دیکھنا ہم کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر آدے ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصے تک مدینہ والوں کا یہی حال رہا۔ اس وقت بھی یہی حالات تھے، جبکہ اوس کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ ایاس بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا تھا اور بقیہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں بس جنگ کی دھن تھی اور وہ اسی کے نشے میں چور تھے۔ لیکن اس وقت اوس نے اگرچہ آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی اور بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا اور ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر اوس و خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے۔ قریب تھا کہ پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے، لیکن حسن اتفاق کہ یہودی اوس سے مل گئے۔ اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی اور جنگ کے اثرات و نتائج کا جائزہ لیا۔ انجام جب سامنے آیا تو دونوں کے اوسان جاتے رہے۔
یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئیں، بے پناہ مال و دولت تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ رہا۔ نیز انہوں نے محسوس کیا کہ اب تو ہم یہودیوں کے غلام اور محکوم ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی اور جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے چونک گئے اور دونوں نے مل کر عزم کیا کہ اب ہم اتحاد اور محبت سے رہیں گے اور وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے۔ غرض ان میں صلح ہو گئی اور دونوں نے طے کیا کہ اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہوگا۔ اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پر پڑیں۔ یہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر میں ہر طرف اس کا چرچا تھا، اثر و رسوخ میں بھی وہ سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ نیز جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی طے ہو گئی، لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا اور یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کیونکہ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا، جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا اور اس تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔